وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رپیٹ والا بٹن رپیٹ لکھیں ہاں اور دیکھو تھوڑی اور
انتہائی قابل عزت و احترام معزز محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں میں نے آپ احباب کے سامنے میرے تیرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات کے عنوان پر چند گزارشات پیش کی تھیں، اور معجزات کے رسول کے عنوان سے بیان کرتے ہوئے میں نے دو بنیادی چیزیں آپ احباب کو سمجھائی تھیں کہ یہ معجزہ اللہ رب العزت نبی کو جو عطا کرتے ہیں اور جو نبی کے ہاتھ سے یہ ناممکن کام ظاہر ہوتا ہے، تو یہ اس لیے کہ نبی کی نبوت اور صداقت کو ثابت کرنے کے لیے اور نبوت کی سچائی کو لوگوں پہ واضح کرنے کے لیے اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں۔ مگر سمجھنے کی جو بات تھی، جو میں نے آپ احباب کو سمجھائی کہ معجزہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے، مگر وہ جو کام، وہ جو فعل نبی کرتا ہے، حقیقت میں وہ کرنے والی اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ وجود اور ذات اور ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، مگر جو کام ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کرتے ہیں۔ اس پہ مکمل اختیار اور تصرف، حکم اور آرڈر اور مرضی اور منشا اللہ رب العزت کی چلتی ہے۔ تھوڑا اور کام کر دیں، بہت زیادہ ہے، اتنی کون چھیڑتا ہے اس کو؟ آواز سمجھ نہیں آئے گی، اونچی آواز سے بولوں گا کچھ نہیں، اس کے انہیں کو رپیٹ والے کو اور کم کریں، ایک والے کو رپیٹ، یہ ماسٹر والا آگے کر دیں، ماسٹر والا، ہاں یہ دوسرا، یہ تھوڑا ادھر کر دیں، ایک کو رپیٹ اور کم کر دیں، یہ ہاں اور کم کر۔ عام لفظوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ معجزے کا فاعل اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس میں ذرہ برابر اختیار، مرضی اور مشیت نبی کی نہیں ہوتی۔ وہ تو صرف نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے وہ اللہ رب العزت کام کرتے ہیں، اور نبی کے ہاتھ پہ اس وجہ سے ظاہر کرتے ہیں تاکہ دیکھنے والے لوگ مان لیں۔ اور اس پر میں نے قرآن مقدس کی آیات پیش فرمائی کہ وَمَا مَنَعَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، لوگوں نے آ کے اللہ کے نبی سے یہ مطالبات کیے معجزات کے، تو اللہ کے نبی نے یہ جواب دیا کہ اللہ کی مرضی اور مشیت اور حکم اور اختیار کے بغیر کوئی نبی جو ہے وہ اپنی مرضی سے معجزے کا اظہار نہیں کر سکتا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہاں بھی یہی فرمایا کہ کوئی رسول ایسا نہیں ہے، کسی رسول میں یہ طاقت اور سکت اور یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر
معجزے کا اظہار کرے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں یہ بات واضح کر دی کہ معجزے کا فاعل صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے آپ احباب کو سمجھائی تھی وہ یہ ہے کہ میرے تیرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما من نبی من الانبیاء الا اعطی من الآیات۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جس کو اللہ رب العزت نے آیات اور نشانیاں عطا نہ کی ہوں۔ تو پتہ چلا ہر نبی کو اللہ معجزات عطا کرتے ہیں، نبوت کی جو نشانیاں ہیں وہ عطا کرتے ہیں۔ تو یہ بات میں نے آپ کو سمجھائی تھی کہ تمام انبیاء کو نشانیاں، آیات، برہان، معجزات ملے، مگر ان تمام انبیاء کے معجزات ایک طرف اور میرے تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ایک طرف، تو پھر بھی میرے پیغمبر کے معجزات کا مقابلہ تمام انبیاء کے معجزات نہیں کر سکتے۔ میرے پیغمبر کے معجزات تمام انبیاء کے معجزات سے افضل، اعلیٰ، برتر، اکمل اور کامل، مکمل ہیں اور قوی ترین معجزات ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو معجزات کے منکر ہوتے ہیں، انہوں نے باقی انبیاء کے معجزات میں طویلیں کی ہیں، مگر جو اللہ نے قوی ترین معجزات میرے پیغمبر کو عطا کیے، آج تک کسی انسان میں یہ جرت اور ہمت نہیں ہوئی کہ میرے پیغمبر کے معجزے کو جھٹلائے اور اس میں تعویل کرے۔ تو قوی ترین معجزات تمام انبیاء میں سے میرے تیرے محبوب پیغمبر کے ہیں۔ یہ دو باتیں پچھلے خطبہ میں جمعۃ المبارک میں آپ احباب کے سامنے رکھی تھی اور سمجھائی تھی، اور اللہ کا قرآن پڑھ کے پچھلے انبیاء کے واقعات اور ان کے معجزات جن کا ذکر اللہ کے قرآن نے کیا، وہ ان کے معجزات کا ذکر کر کے اور موازنہ کیا تھا کہ کس پیغمبر کا معجزہ قوی تر ہے۔ آج میں آپ احباب کے سامنے ایک اور دعویٰ رکھنے والا ہوں، اور اس دعوے پر میں چند دلائل دوں گا، اس کے بعد اپنے محبوب پیغمبر کے معجزات کا ذکر آپ احباب کے سامنے کروں گا۔ وہ دعویٰ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو نشانیاں، آیات، نبوت کی عطا فرمائی۔ اگر اللہ نبی کے ساتھ کوئی ایسی نشانی نہ اتارتا، نہ نازل کرتا، نبی کو معجزات عطا نہ بھی کرتا، تو نبی کی گزری ہوئی زندگی اور نبی کا وجود اور نبی کی ذات، یہ سارے کا سارا خود سب سے بڑا معجزہ ہوتا ہے۔ نبی کی زندگی بہت بڑا معجزہ ہے، اور سب کچھ اس کے اعمال، افعال اور کردار میں انسان کو نظر آ جاتا ہے۔ کیسے ماحول میں اللہ نبی کو نبوت عطا کرتے ہیں، سارے کے سارے پرلے درجے کے جاہل ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، اور سارے کے سارے جاہل، ان میں سے عالم ہوتا ہے اللہ کا نبی۔ تو سب سے بڑا معجزہ یہی ہے کہ ایک معاشرے کے اندر سارے برے ہیں اور ایک اچھا ہو، تو یہ تھوڑا معجزہ ہے۔ تو سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ نبی کی اپنی ذات ہوا کرتی ہے، نبی کا اپنا وجود ہوا کرتا ہے۔ اور اس کی کئی مثالیں بھی ہیں، دلائل بھی ہیں، آپ ذرا سماعت فرمائیں اور انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوئے گا۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر کے سینہ پاک پہ نازل ہونے والا اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بے شک ہم نے، میرا محبوب پیغمبر، بے شک ہم نے آپ کو
حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا۔ اللہ نے میرے محبوب پیغمبر کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ میرے پیغمبر پیدا ہوئے تو حق کے ساتھ، میرے پیغمبر کا بچپن بھی حق کے ساتھ، میرا پیغمبر کا لڑکپن بھی حق کے ساتھ، میرے پیغمبر کی جوانی بھی حق کے ساتھ، میرے پیغمبر کی نبوت سے پہلی زندگی بھی حق کے ساتھ ہے، نبوت کے بعد والی زندگی بھی حق کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں بالحق بشیرا و نذیرا، میرا پیغمبر حق کے ساتھ بھیجا گیا اور بشیر بنا کے بھیجا گیا، نذیر بنا کے بھیجا گیا۔ میرا پیغمبر لوگوں کو خوشخبریاں سناتا ہے تو حق کے ساتھ سناتا ہے، لوگوں کو ڈراتا ہے تو حق کے ساتھ ڈراتا ہے۔ میرا پیغمبر جب بھی اپنی زبان کھولتا ہے، میرا پیغمبر جب بھی اپنی زبان سے کوئی کلام کرتا ہے، میرے پیغمبر کی زبان سے حق ہی نکلتا ہے، کوئی جھوٹ نکل نہیں سکتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے پیغمبر حق کے ساتھ ہے، میرے پیغمبر نبوت سے پہلے بھی حق پر تھے، معجزات تو نبوت کے بعد آتے ہیں، مگر میرے پیغمبر نبوت سے پہلے بھی حق پہ ہیں۔ پتہ چلا کہ نبی کا وجود ہی سب سے بڑا معجزہ ہوا کرتا ہے۔ میرے پیغمبر کی صورت بھی معجزہ ہے، میرے پیغمبر کی سیرت بھی معجزہ ہے، میرے پیغمبر کے افعال بھی معجزہ، میرے پیغمبر کے اعمال بھی خود معجزہ، میرے پیغمبر کا کردار بھی معجزہ، میرے پیغمبر کی امانت معجزہ، میرے پیغمبر کی دیانت معجزہ، میرے پیغمبر کی صداقت معجزہ، میرے پیغمبر کی شرافت معجزہ، میرے پیغمبر کی ساری پاکیزہ زندگی معجزہ، میرے پیغمبر کے پاک اور طیب اوصاف سارے کے سارے معجزہ، میرے پیغمبر کا دن بھی معجزہ، میرے پیغمبر کی رات بھی معجزہ، میرے پیغمبر کی زندگی کا ایک ایک لمحہ معجزہ، میرے پیغمبر کی زندگی کا ایک ایک لحظہ معجزہ۔ اللہ کے قرآن نے بتا دیا میرے پیغمبر آئے ہیں تو حق کے ساتھ آئے ہیں، میرے پیغمبر کا سارا وجود ہی معجزہ، میرے پیغمبر کی ساری زندگی بھی معجزہ۔ میں دلیل دینا چاہتا ہوں اس بات پہ، میری پہلی دلیل ہے جب میرے پیغمبر نے سب سے پہلے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اللہ کی توحید کا اعلان کیا، میرے پیغمبر نے اپنی نبوت کو پیش کیا مکہ والوں کے سامنے، میرے پیغمبر نے اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے میرے آقا نے کوئی معجزہ پیش نہیں کیا۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں میرے پیغمبر نے جب کوہ صفا پہ اپنی نبوت کا اعلان کیا، اللہ کی توحید سنائی، میرے پیغمبر نے، میرے آقا نے کوئی معجزہ پیش نہیں کیا اپنی نبوت کی دلیل بنا کے، بلکہ میرے پیغمبر نے اپنے پہلی بار نبوت کا اعلان کرتے ہوئے اپنی پہلی تبلیغ میں بھی اپنی نبوت پہ دلیل بنا کے پیش کیا ہے، تو اپنی پاکیزہ زندگی کو پیش کیا ہے، اپنی ذات کو دلیل بنا کے پیش کیا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، میرے آقا فرماتے ہیں مکہ کے رہنے والوں، اس سے پہلے میں آپ کے اندر اپنی 40 سالہ زندگی گزار چکا ہوں، مجھے بتاؤ نا
میرا بچپن بھی آپ کے اندر ہے، میرا لڑکپن بھی آپ کے سامنے ہے، میری جوانی بھی آپ کے سامنے ہے، میرا کردار آپ کے سامنے ہے، میرے اخلاق آپ کے سامنے ہیں، میرا سفر حضر تجارت آپ کے سامنے ہے، میں آپ کے اندر زندگی بسر کر رہا تھا، مجھے بتاؤ نا میری زندگی کی سفید چادر پہ کوئی داغ دبا دکھا سکتے ہو نا؟ اس وقت سارے کے سارے مکہ والے بیک زبان ہو کے کہنے لگے جربنا کا مرارا، جربنا کا مرارا، ما رأینا فی کا الا صدقا۔ اے محبوب، اے محمد، اے محمد، ہم نے آپ کو بڑا پرکھا ہے، ہم نے آپ کو بڑا آزمایا ہے، آپ جیسا سچا بندہ ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ آپ سچے بھی ہیں، آپ امانت دار بھی ہیں۔ میرے پیغمبر نے پہلی تبلیغ کرتے ہوئے، اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہوئے، اپنی نبوت کی دلیل کسی معجزے کو نہیں بنایا بلکہ اپنی پاکیزہ زندگی کو بنایا۔ تو پھر میرا دعویٰ ثابت ہو گیا کہ سب سے بڑا معجزہ نبی کی اپنی ذات ہوا کرتا ہے، سب سے بڑا معجزہ نبی کا اپنا کردار ہوا کرتا ہے۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر کو اللہ نے نبوت عطا کر دی ہے، میرے پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا، پھر میرے پیغمبر نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے خط ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیصر روم کو ایمان لے کے آنا، میں اللہ کا رسول، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میرا کلمہ پڑھ کے ایمان لے کے آ، اللہ کی توحید مان لے۔ میرے آقا خط لکھتے ہیں حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر کے صحابی جو اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ایمان نہیں لے کے آئے تھے، قیصر روم نے حضرت ابو سفیان سے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ میرے محبوب پیغمبر کا خط پڑھا، حضرت ابو سفیان سے سوالات کیے ہیں۔ قیصر روم سوالات کرتا ہے، کہتا ہے جس محمد نے مکہ کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس محمد کا خاندان کیسا ہے؟ پہلے بھی اس کے خاندان کے اندر کوئی بادشاہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اس کے خاندان کے اندر پہلے کوئی اللہ کا نبی ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ وہ جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے؟ اس کے ساتھی امیر ہیں یا اس کے